سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ غازی صاحب، اب تک ادا سائیں نہیں آیا، کیا آپ کے لیے کھانا لے آؤں؟ زلیخا کی مترنم آواز اسے خیالات کی دنیا سے واپس لے آئی۔ زلیخا انور کی چھوٹی بہن تھی۔ چند دن کے اندر وہ انور کی پوری فیملی سے واقف ہو گیا تھا، جو انور، اس کی بیوی سکینہ، 2 بچوں اور چھوٹی بہن زلیخا پر مشتمل تھی۔ نہیں، انہی کے ساتھ کھاؤں گا، وہ اس کے دلکش سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے کون سا حل چلایا ہے کہ مجھے بھوک لگے گی؟ پھر بھی میرا پوچھنا تو فرض ہے نا، وہ بے تکلفی کی فضا پیدا کرتے ہوئے بولی۔ مگر جواباً وہ خاموش ہی رہا کہ وہ اس کے میزبان اور محسن کی بہن تھی۔ ایک ایک لیکچروں نے گو اس کے ذہن کی کایا پلٹ دی تھی اور جوان عورت کو دیکھ کر اس کے ذہن میں فقط ایک ہی جذبہ پیدا ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ خود پر کنٹرول رکھنا اور حالات کے مطابق اپنی خواہشات کو لگام دینا بھی اس نے ایک سے ہی سیکھا تھا۔ ادا کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ اس کی خاموشی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ میں دیکھ لیتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ زلیخا سے جان چھڑانے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں تھا کہ وہ انور کی تلاش کے بہانے اوطاق سے نکل آتا۔ یوں بھی انور کے ساتھ ایک مرتبہ وہ اس کی زمینوں تک جا چکا تھا اور ابھی وہاں تک جانا اتنا مشکل مرحلہ نہیں تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اوطاق سے باہر نکل پاتا، اوطاق کا بیرونی دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور انور لڑکھڑاتا ہوا اس حالت میں اندر داخل ہوا کہ اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ ادا! اس کی حالت دیکھتے ہی زلیخا پریشانی کے عالم میں اس کی جانب بڑھی۔ یہ کیسے ہوا؟ اسماعیل بھی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں زلیخا، بس چھوٹا سا زخم ہے، وہ کندھے پر رکھی اجرک سے اپنے ماتھے کا خون صاف کرتا ہوا بولا، مگر اس کے اجرک کے سائیڈ پر کرتے ہی خون پھر رسنا شروع ہو گیا تھا۔ ادا، کیسے لگی یہ چوٹ؟ اسماعیل پوچھنے لگا۔ بیٹھو، بتاتا ہوں، اسماعیل سے کہہ کر وہ زلیخا سے مخاطب ہوا۔ زلیخا، تم جاؤ، کوئی صاف سی پٹی اور مٹی کا تیل لے آؤ تاکہ خون رک جائے۔ حکیم صاحب کو نہ بلا لاؤں؟ اسماعیل نے مشورہ دیا۔ نہیں، اتنا بڑا زخم نہیں ہے، خواہ مخواہ اسے تکلیف نہ دو۔ تکلیف کیسی ادا؟ اس کا تو کام ہی یہی ہے، یوں بھی کون سا رات کا ٹائم ہے؟ کہتے ہوئے اسماعیل اس کا جواب سنے بغیر اوطاق سے نکل آیا۔ اس کا رخ حکیم تشریف کے مطب کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حکیم انور کے زخم کا معائنہ کر رہا تھا۔ کوئی سیریس بات نہیں ہے، حکیم انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، لیکن خیال کیا کرو، اس جگہ پر لگی چوٹ موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کون سا میں نے خود لگائی ہے حکیم صاحب، انور مسکراتے ہوئے بولا۔ کسی سے جھگڑا ہوا تھا کیا؟ حکیم سرسری لہجے میں مستفسر ہوا۔ جی حکیم صاحب، انور کا جواب بھی مجمل تھا۔ کس سے؟ خیر دین سے۔ تم دونوں کے تعلقات تو کافی اچھے تھے، حکیم صاحب کے لہجے میں حیرانی تھی۔ بس حکیم صاحب، تعلقات بگڑتے دیر نہیں لگتی۔ اور حکیم صاحب اسبات میں سر ہلا کر اپنا تھیلا سنبھالنے لگا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی اسماعیل اس کے سامنے پڑی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ یہ خیر دین کون ہے ادا، اور جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ غازی شاہ، جس طرح کراچی میں سیٹھ فاضل ہے نا، اسی طرح گوٹ صدرو میں بھی ایک خبیث موجود ہے۔ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے، خیر دین کا کیا ہے؟ وہ تو ایک معمولی مہرہ ہے۔ میں سمجھا نہیں ادا۔ غازی شاہ، وڈیرا گوٹ کا سائیں ہوتا ہے، عزتوں کا محافظ، مگر جب اس کی نیت میں فتور آ جائے تو پھر عزتیں محفوظ نہیں رہا کرتی، اور عزت داروں کو اس لیے تنگ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت کی رکھوالی کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ساری تمہید سننے کے بعد بھی اسماعیل شاہ کو واضح نہیں ہو پایا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسماعیل شاہ کے تاثرات دیکھ کر انور دوبارہ گویا ہوا۔ مجھے پتا ہے غازی شاہ، تمہیں میری بات کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جی ادا انور، اچھا میں تمہیں تفصیلاً بتاتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے الفاظ کو ترتیب دیا اور پھر بولا، غازی شاہ، وڈیرا اللہ یار شاہ بہت نیک طبیعت، ایماندار اور خدا ترس انسان تھا۔ اس کے دور میں گوٹ صدرو امن کا گہوارہ تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی اس کا اکلوتا بیٹا حیدر علی شاہ وڈیرا بنا۔ حیدر علی اپنے باپ کے بالکل متضاد ہے، نہ بڑوں کی تمیز، نہ چھوٹوں کا خیال، حرص و ہوس کا پجاری، شان و شوکت دکھانے کے خبط میں مبتلا، اور سب سے بڑھ کر
گوٹھ کی عزت دار معصوم اور شریف لڑکیوں کی عصمت کا شکاری، جو لڑکی اسے پسند آ جائے گھر کے کام کاج کے بہانے اسے حویلی میں بلاتا ہے اور پھر اسے کسی کو آنکھ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ یوں بھی گاؤں کی ساری لڑکیوں کو اپنی رعایا سمجھتے ہوئے وہ ان پر اپنا ہر قسم کا تصرف جائز سمجھتا ہے۔ پچھلے سال اس خبیث کی نظر زلیخا پر پڑی اور اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس نے زلیخا کو اپنی ماں کی خدمت کے لیے بلوا لیا۔ اس کا سب سے بڑا بہانہ ہی یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی متمول گھرانے کی عورت کو بلانے کے لیے اپنی ماں کی خدمت کا عذر پیش کرتا ہے۔ مجھے پہلے سے اس کے اس ہیلے کا علم تھا۔ میں نے بجائے زلیخا کی اپنی بیوی اس کے گھر بھیج دی، کیونکہ صاف انکار کرنا مصلحت کے خلاف تھا۔ یہ بات وڈیرے کی تباہ ناک پر گراں گزری اور اس نے ہیلے بہانے سے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میرے اڑوسی پڑوسی زمینداروں کو میرے خلاف اکسایا۔ وڈیرے کی شے پر وہ کبھی میرے کھیتوں میں اپنے مویشی چھوڑ دیتے، کبھی چوری چھپے میری فصل کاٹ لیتے، کبھی میری بھیڑ بکری چرا لیتے۔ ایک دفعہ تو نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی، اور جب مسئلہ وڈیرے کے سامنے پیش ہوا تو اس نے میرے خلاف ہی فیصلہ دیا۔ مجھے اصل وجہ کا پتہ تھا، اس لیے میں نے شور مچانے کے بجائے خاموشی سے زلیخا کا رشتہ طے کرنے کی کوشش کی تاکہ فساد کی اصل وجہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر جیسے ہی اس خبیث کو پتہ چلا، اس نے لڑکے والوں کو دھمکی دی اور انہوں نے وڈیرے کے ڈر سے رشتے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح زلیخا کے 2-3 رشتے ٹوٹ گئے۔ تنگ آ کر میں نے یہ کوشش ہی ترک کر دی، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنی معصوم بہن کو اس کی درندگی کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ آج خیر دین سے بھی لڑائی کی اصل وجہ وہی پرانا مسئلہ تھا۔ اب یہ بات پھر پنچایت میں پیش ہوگی اور وڈیرا ایک مرتبہ پھر مجھے نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ ایک بات پوچھوں ادا؟ آپ خفا تو نہیں ہوں گے؟ پوچھو غازی شاہ۔ آپ زلیخا کا رشتہ کسی دوسرے گوٹھ میں بھی تو کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ مگر تمہیں شاید پتہ نہ ہو کہ یہ سارے وڈیرے ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ ایک عام آدمی کے لیے دوسرے گوٹھ کا وڈیرا کب ایک وڈیرے کی بات ٹالے گا؟ وڈیرا اگر اتنا ہی طاقتور ہے تو وہ زبردستی بھی تو زلیخا کو گھر سے اٹھوا سکتا ہے۔ ہاں، ایسا ہونا ممکن ہے، مگر ابھی تک یہ نوبت نہیں آئی۔ وڈیرے کے پاس شاید آخری حل یہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ خبیث چاہے گا کہ اس انتہا تک نہ جانا پڑے۔ یوں بھی میں اس کا ہاری نہیں ہوں، چھوٹا موٹا زمیندار تو آخر میں بھی ہوں۔ آپ یہ گاؤں چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ غازی شاہ، یہ صرف کہنے کی حد تک آسان ہے، ورنہ بنے بنائے گھر اور زمینوں کو یوں چھوڑ کر چلے جانا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ جا کر کیا کاروبار کروں گا؟ رہوں گا کس جگہ؟ کھاؤں گا کہاں سے؟ اکیلا تو ہوں نہیں کہ جہاں چاہوں پڑا رہوں۔ زلیخا کو ایک وڈیرے سے بچا کر سینکڑوں ہوس پرستوں کے سامنے لا پھینکوں۔ ان مسائل کا حل تو بہت آسان ہے۔ آپ اپنی زمینیں اور گھر بیچ کر کہیں بھی گھر اور زمینیں خرید سکتے ہیں۔ پاگل، میری چاند صورت بہن کا رشتہ لینے کو کوئی تیار نہیں، زمینیں کون خریدے گا؟ اس بار اسماعیل سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ خاموش ہو گیا۔ انور بولا، بہرحال تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ مسائل اتنی آسانی سے حل نہیں ہوا کرتے۔ خلاف توقع وہ مسئلہ پنچایت میں پیش نہ ہوا اور چند دن خیریت سے گزر گئے۔ اس دوران اسماعیل کا زخم حکیم صاحب کی پٹیوں کی بدولت اچھا بھلا ہو گیا تھا۔ وہ آگے سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس دن صبح سویرے جب انور کھیتوں پر جانے کے لیے تیار ہوا تو اس نے یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ادا انور، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر آپ کل تک میرے جانے کا بندوبست کر دیں تو۔ مگر انور کی شکایتی نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسے بات ادھوری چھوڑنا پڑی۔ 2-3 دن تک انتظام ہو جائے گا غازی شاہ۔ یہ کہتے ہوئے انور اتاق سے نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی زلیخا تیر کی طرح اندر داخل ہوئی اور تیز لہجے میں بولی، آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے غازی شاہ؟ تکلیف تو کوئی نہیں، وہ حیرانی سے بولا، مگر ساری زندگی یہیں پڑے پڑے مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑ سکتا نا۔ تو نہ توڑو مفت کی روٹیاں، ادا کے ساتھ کام پر چلے جایا کرو۔ پاگل، مجھے کب کھیتی باڑی آتی ہے؟ سیکھ جاؤ گے آہستہ آہستہ، مگر مجھے سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے نہیں تو کسی کے لیے سیکھ لو۔ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، میں سمجھا نہیں۔ غازی شاہ، اتنے بھولے تو نہ بنو۔ وہ دوپٹہ انگلی پر لپیٹنے لگی۔ اسماعیل شاہ بچہ نہیں تھا، پہلے ہی دن سے زلیخا کی التفات اس کی تجربہ گار نگاہوں سے مخفی نہیں تھا، لیکن اتنی خوبصورتی اور دلکشی کے باوجود وہ اس کی منزل نہیں بن سکتی تھی۔ زلیخا، میں بھولا نہیں ہوں، لیکن تم میری مجبوریوں کو نہیں جانتی ہو۔ ادا نے آپ کی ساری کہانی مجھے سنا دی ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ میں اس کہانی میں فٹ نہ ہو سکوں؟
وہ خود میرے بارے میں مکمل نہیں جانتا، تمہیں اس نے کیا بتایا ہوگا؟ جو کہانی اسے آپ نے سنائی ہے وہی سب کچھ اس نے مجھے بتا دیا ہے۔ دیکھو زلیخا، وہ تصویر کے صرف ایک رخ سے واقف ہوا ہے، تو دوسرا رخ کون سا ہے؟ میں نے کراچی واپس جا کر اپنے والدین اور بہن کے قاتل کے خلاف زندگی اور موت کی جنگ لڑنی ہے، جبکہ وہ کراچی کا ایک با اثر شخص ہے۔ اس لحاظ سے میری زندگی کے چانس بہت کم ہے، اور میں اپنے ساتھ ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ جس کی عزت ہی داؤ پر لگی ہو اسے موت کا کیا ڈر؟ ایک لڑکی کی عزت زندگی سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ وہ فلسفیانہ لہجے میں بولی۔ تم کچھ بھی کہو زلیخا، میں غازی شاہ، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی، یہ یاد رکھنا، میں کسی غرض سے آپ کا ساتھ نہیں مانگ رہی، بلکہ آپ مجھے پہلے ہی دن سے بہت بہت اچھے لگے ہو۔ بمشکل اپنا فکرہ پورا کر کے وہ جھپاک سے گھر میں گھس گئی، لیکن اس کے اس کھلے اظہار محبت نے بھی اسماعیل پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ اگر یہ واقعہ ٹریننگ سے پہلے پیش آیا ہوتا تو شاید وہ اسے نظر انداز نہ کر سکتا۔ انور نے لہلہاتی فصل کو ایک نظر دیکھا۔ فصل کٹائی کے لیے تیار تھی، وہ چند دنوں تک کٹائی شروع کرنے والا تھا۔ اس سال یوں بھی بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے فصلیں کافی اچھی تھیں۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ تازہ ہوا سے لطف اندوز ہونے لگا۔ صحرائی علاقوں میں کھیتوں کی منڈیریں نہیں ہوتی، اور زمین میں امتیاز کے لیے عمومی طور پر کوئی درخت، سرکنڈے یا ٹیلے کا نشان متعین کر دیا جاتا ہے۔ اس نے چیڑیوں کو اڑانے کے لیے ایک زوردار آواز نکالی اور وہاں سے اٹھ کر کھیت کے دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ اسی وقت اس کی نظر اپنے کھیت میں داخل ہونے والی ایک عورت پر پڑی۔ بدن پر بڑی سی شال لپیٹے اس کا رخ انور کی جانب ہی تھا۔ اس کے قدموں کی تیزی دیکھتے ہوئے وہ چونک گیا۔ کچھ مزید نزدیک پہنچنے پر وہ پہچان گیا کہ وہ خیر دین کی بڑی بیٹی شازیہ تھی۔ اس سے چند قدم پہلے ہی وہ گر کر تڑپنے لگی۔ پہلے تو وہ انور لا تعلق کھڑا تھا، مگر اسے گرتا دیکھ کر اس کی طرف بھاگا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے، وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولی۔ کس جگہ پر؟ وہ اس کے پاؤں اور پنڈلیوں کو غور سے دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یہاں، اس نے اپنی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں کیسے؟ میں رفع حاجت کے لیے بیٹھی تو وہ شرم سے اپنا فکرہ پورا نہ کر سکی۔ تو نے دیکھا نہیں کیا چیز تھی؟ دیکھا ہے، سانپ تھا۔ اچھا، میں حکیم صاحب کو بلاتا ہوں۔ نہیں، انور کے کھڑا ہونے سے پہلے اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور روتے ہوئے بولی، حکیم صاحب کے آنے تک میں مر جاؤں گی، تم خود کچھ کرو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ گھبرا گیا۔ شازیہ ایک جوان لڑکی تھی اور زلیخا کی ہم عمر تھی۔ اگر بات اس کے پاؤں پنڈلی تک محدود رہتی تو شاید وہ اس بارے میں کچھ سوچتا، مگر اسے سانپ نے کاٹا ہی ایسی جگہ پر تھا جہاں خود انور کی شرم و حیا آڑے آ رہی تھی۔ گو وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی، مگر تھی تو عورت ذات، اور وہ خود بھی ایک جوان بہن کا بھائی تھا جسے اس نے باپ بن کر پالا تھا۔ وہ عورت کی عزت و احترام سے اچھی طرح واقف تھا۔ خدا کے لیے کچھ کرو، میں مرنا نہیں چاہتی۔ اچھا، میں کچھ کرتا ہوں۔ اجرک کندھے سے اتار کر وہ اس پر بچھاتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ علاج کی نیت سے ہی صحیح کسی کی بہن بیٹی کا چھپا بدن اس کے سامنے ظاہر ہو۔ یہ جگہ ہے، شازیہ بے پرواہی سے اپنے بدن سے کپڑا ہٹاتے ہوئے بولی۔ انور کا دل عجیب انداز میں دھڑکا اور نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ آپ عورتوں کی طرح شرما کیوں رہے ہیں؟ وہ بے باکی سے بولی۔ اس کے لہجے میں چھپی تکلیف غائب تھی، مگر اس وقت انور اپنی غیر ہوتی حالت کے باعث اس تبدیلی پر دھیان نہ دے سکا۔ نہیں تو، وہ گھبرا کے بولا۔ اچانک اس کے کانوں میں خیر دین کی آواز آئی۔ شازیہ، ارے او شازیہ، ارے یہ تو ابو کی آواز ہے۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی گھبراہٹ انور کے لیے اچنبے کا باعث تھی۔ اسی وقت خیر دین چند آدمیوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ شازیہ نے جلدی سے اٹھ کر اپنی شلوار درست کرنے کی کوشش کی، مگر جلد بازی میں گڑبڑا گئی اور بجائے شلوار پہننے کے اتار دی۔ ارے یہ کیا؟ خیر دین کی آواز میں حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خیر دین، شازیہ کو سانپ نے ران پر کاٹ لیا ہے۔ میں پٹی باندھ رہا تھا تاکہ زہر باقی بدن میں نہ پھیل جائے۔ سانپ؟ ران؟ اس کے لہجے کی حیرت برقرار تھی۔ اس کے ساتھ آنے والے دین محمد اور اکرام حسین خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ تم بتاؤ اصل بات کیا ہے ری؟ وہ اپنی بیٹی سے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ ہم پیار کرتے ہیں بابا جان، اور انور سائیں مجھے پیار کرنے کا طریقہ سکھلا رہا تھا۔ کہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ شازیہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ انور اس کی بات سن کر بھڑک اٹھا، مگر خیر دین اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے بولا۔ کب سے چل رہا ہے یہ چکر؟
بابا جی 6 ماہ ہو گئے ہیں۔ تمہیں حیا نہ آئی اپنے والد کی عمر کے مرد سے محبت کی پینگے بڑھاتے؟ خیر دین اپنے پاؤں سے جوتا اتار کر اسے مارنے کے لیے بڑھا۔ نہیں خیر دین، اس کی غلطی نہیں، یہ تو بچی ہے، اصل قصوروار تو یہ ہے۔ دین محمد نے اسے پکڑ کر انور کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اللہ سونے دی سو، میرا قصور نہیں ہے۔ انور نے صفائی پیش کی، مگر خیر دین کے چہرے پر نظر آنے والے تاثرات اس بات کے مظہر تھے کہ اسے انور کی بات پر بالکل یقین نہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا انور، اس بات کا فیصلہ وڈیرا سائیں کرے گا۔ آپس کی دشمنی کا بدلہ تو نے اس صورت چکایا کہ میری کمسن بیٹی کو ورغلا لیا۔ شازیہ تو تم اسے حقیقت بتاؤ نا، اپنے باپ کو اصل بات بتاؤ نا، شرمانے کی کیا بات ہے؟ بتا تو دی ہے انور سائیں۔ شازیہ کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ انور کا ماتھا ٹھنکا اور اسے پتا چل گیا کہ اس کے خلاف بہت بڑی سازش ہو چکی ہے۔ لعنت ہے تمہاری زندگی پر خیر دین کہ تم اپنی بیٹی کو وڈیرے کے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ بہرحال میرے اللہ نے چاہا تو میں تمہیں تمہارے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تو پنچایت بتائے گی کہ قابل لعنت کون ہے۔ خیر دین کا لہجہ معنی خیز تھا۔ انور نے اس کے ساتھ بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے گھر کی راہ لی۔ اس نے دل ہی دل میں بہت بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے ادا؟ اس کی بات سن کر اسماعیل شاہ حیرانی سے بولا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا زلیخا بدصورت ہے، بد چلن ہے یا عیب زدہ؟ پورے گوٹھ میں اتنی شریف، خوبصورت اور سگڑ لڑکی نہیں ملے گی۔ بات شرافت، خوبصورتی یا سگڑاپے کی نہیں ہے ادا۔ تو پھر؟ آپ کو تو پتا ہے میری ساری کہانی۔ پہلے میں نے آپ سے تھوڑی سی غلط بیانی کی تھی۔ حقیقت میں اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے سیٹھ فاضل کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا۔ تو میں نے کب منع کیا ہے؟ شادی کرنے کا مطلب ہے اپنے پاؤں میں بیڑی پہن لینی۔ شادی کے بعد میں اپنی بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کروں گا یا انتقام لوں گا؟ دیکھ غازی شاہ، میں نے پگڑی تیرے قدموں میں رکھ دی ہے، اب تیری مرضی۔ وڈیرے کے مذموم مقاصد اسی صورت پورے ہونے سے روکے جا سکتے ہیں کہ تم زلیخا سے شادی کر لو، ورنہ تو جو الزام مجھ پر لگ چکا ہے اس کے بعد پنچایت لازماً میری بہن کو ونی کے طور پر خیر دین کے حوالے کر دے گی، اور زلیخا کا خیر دین کے پاس جانے کا مطلب ہے وڈیرے کے حوالے ہونا۔ ایسے ہی بغیر کسی ثبوت کے؟ ثبوت ہے نا، خیر دین کے ساتھ آنے والے دونوں آدمی گواہ ہیں، اور وڈیرا تو یوں ہی بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بلکہ میرے اندازے کے مطابق یہ وڈیرے کا ہی پلان ہے۔ خیر دین اور اس کی بیٹی صرف اس کے مذموم مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے شازیہ کی اپنی حرکت ہو، آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس لڑکی کا کردار صحیح نہیں، یہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر اس کام میں خیر دین کی مرضی اس لیے شامل ہے کہ اگر حقیقتاً یہ کام اس کی منشا کے خلاف ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کو کاری کر دیتا اور پھر اس کا مقدمہ بھی قوی ہوتا، مگر اس نے تو اپنی بیٹی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی تو اس کام کے لیے راضی کر سکتے ہیں۔ قریبی رشتہ دار؟ اگر کوئی اس قابل ہوتا تو اب تک زلیخا بیاہی جا چکی ہوتی۔ اسماعیل نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کے دماغ میں ایک ایک کہے ہوئے الفاظ گونجے۔ بھئی ایک مرد اگر کپڑے دھوبی سے دھلوا سکتا ہے، کھانا ہوٹل سے کھا سکتا ہے، اپنی تمام ضروریات دائیں بائیں سے پوری کر سکتا ہے، تو ساری زندگی ایک ہی عورت کو پلے سے باندھ لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب یہ ضرورت ہے تو اسے بھی عام ضروریات کی طرح پورا کرنا چاہیے۔ خواہ اپنے گلے میں پٹا ڈال لینا نری بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسے خاموش پا کر انور نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی، غازی شاہ، کیا تو زلیخا کو ایسے ذلیل ہونے دے گا؟ اپنی بہن کو تو نہ بچا سکا، کسی کی بہن تو بچا لے۔ اس مرتبہ اسماعیل کے دماغ سے ایک ایک نظریات بھگ سے اڑے اور وہ جوش سے بولا، ادا انور، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح زلیخا اس پیر فرتوت سے بچ سکتی ہے تو میں تیار ہوں۔ جیتا رہ پتر۔ اس مرتبہ انور کا لہجہ پدرانہ شفقت لیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد 4-5 قریبی رشتہ داروں اور گوٹھ کے مولوی صاحب کے سامنے وہ زلیخا کو اپنی شریک حیات کے طور پر قبول کر چکا تھا۔ اس وقت اسے شہزادی بہت شدت سے یاد آئی کہ شہزادی ہی وہ پہلی لڑکی تھی جس نے اسے عورت کے اس روپ سے روشناس کروایا تھا۔ شام کو وڈیرے کا ایک ہرکارہ انور کے نام یہ پیغام دے گیا کہ صبح اسے پنچایت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہو جاؤں گا سونیوں۔ انور کے لہجے میں بہن کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کا گہرا تاثر تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بہنیں اور بیٹیاں ایک غیرت مند مرد کے لیے بہت بڑی اور بھاری ذمہ داری ہوتی ہیں۔ وہ اسماعیل کی زندگی کی ایک یادگار رات تھی۔ زلیخا کی وارفتگی اور محبت سے بھرپور انداز نے اس کے دماغ میں پرورش پانے والے اندیشوں کو مٹا دیا تھا۔
اب میرے ساتھ چلو گی یا میری واپسی کا انتظار کرو گی؟ رات گئے جب اسماعیل نے زلیخا سے سوال کیا تو وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولی، اب تو بس موت ہی جدا کر سکتی ہے۔ دیکھ لو، کراچی میں بہت زیادہ مشکل حالات کا سامنا ہوگا۔ پرواہ نہیں۔ اس کا لہجہ پر عزم تھا۔ چلو جیسے تمہاری مرضی۔ جانا کب ہے؟ ادا کا مسئلہ کسی ایک رخ ہو جائے تو پھر چلوں گا، بلکہ چلیں گے۔ اور وہ اس کے گڑبڑانے پر مسکرا دی۔ صبح انور کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ وڈیرے کی اوطاق میں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ان کی توقع کے مطابق اوطاق لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ وڈیرا ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ انور کے لیے لوگوں کے چہروں پر چھائی نفرت واضح تھی، مگر کچھ ایسے افراد بھی اسماعیل کو نظر آئے جو بہت تپاک سے انور سے ملے، اور وہ یہ تھے جو حقیقت سے آشنا تھے۔ وڈیرے کے اوطاق میں داخل ہوتے ہی سب نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ اسماعیل کو اسے پہچاننے میں آسانی ہوئی۔ وہ پہلی مرتبہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وڈیرا ادھیڑ عمر کا ایک قوی الجثہ آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر برستی پھٹکار اس کے کرتوتوں کا کرشمہ تھی۔ بڑی بڑی مونچھوں نے اس کے چہرے کو کافی خون خار بنا دیا تھا۔ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اس نے ایک طائرانہ نگاہ حاضرین محفل پر ڈالی اور اس کی نگاہ اسماعیل پر آ کر رک گئی۔ یہ بات ظاہر کرتی تھی کہ وہ گوٹھ کے تمام افراد سے واقف ہے۔ جوان، تم شاید باہر کے ہو؟ وہ اسماعیل سے مستفسر ہوا۔ شکل کی طرح اس کی آواز بھی کافی بھیانک تھی۔ جی، اسماعیل اختصار سے بولا۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ اسماعیل سے پہلے انور نے جواب دیا۔ وڈیرا سائیں، یہ میرا مہمان ہے۔ اس کی بات سن کر وڈیرے کے تیور بدل گئے۔ میرا خیال ہے تجھے گوٹھ کے رسم و رواج بھول گئے ہیں، یا شاید تو جان بوجھ کر انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے سائیں۔ تو پھر اوطاق میں ایک اجنبی کو کس لیے ساتھ لائے ہو، جبکہ تجھے علم ہے کہ آج مقدمہ پیش ہونے والا ہے، اور مقدمہ بھی تیرے سیاہ کرتوتوں کا؟ سائیں، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر مجھے پچھتاوا ہو، اور یہ وقت ثابت کر دے گا کہ خیر دین نے صرف الزام تراشی کی ہے۔ یہ بھی ابھی پتہ چل جائے گا۔ پہلے تم اپنے مہمان کو یہاں سے بھیجو۔ چلو غازی شاہ، میں تجھے چھوڑ آؤں۔ میں چلا جاؤں گا ادا۔ اسماعیل اپنی جگہ سے اٹھ کر وڈیرے کی طرف زہر خند نظروں سے گھورتا ہوا اوطاق سے باہر نکل آیا۔ گھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جلد سے جلد وہاں سے کوچ کر جائے گا۔ یوں بھی گوٹھ کا ماحول اسے پسند نہیں آیا تھا۔ یار غازی شاہ، تم اگر ہوتے تو شاید اپنی ہنسی بھی ضبط نہ کر سکتے۔ انور کے لہجے میں پائے جانے والی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جب اس کمینے نے ونی میں زلیخا خیر دین کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور میں نے زلیخا کی شادی کا بتایا تو اسے سانپ سونگ گیا تھا۔ خیر دین کی پھس پھسی کہانی بھی لوگوں کے طنز و مزاح کا موجب بنی۔ واپسی پر تو بہت سے ایسے افراد جو پہلے مجھے مجرم سمجھ رہے تھے میرے پاس آ کر معذرت خواہ ہوئے کہ انہوں نے خواہ مخواہ مجھے مجرم سمجھا۔ فیصلہ کیا ہوا ادا؟ فیصلہ کیا ہونا تھا؟ جس جگہ اس طوائف نے یہ ڈرامہ رچایا تھا وہ 5 ایکڑ کی زمین اس بدبخت کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ تو زیادتی ہے ادا۔ کوئی زیادتی نہیں یار، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میرا گزر آسانی سے ہو جائے گا۔ یوں بھی جس وجہ سے انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا وہ پوری نہیں ہو سکی۔ خاص کر وڈیرے کے گندے مقاصد کے ناکام ہونے کی مجھے بہت خوشی ہے۔ وہ انتقامی کاروائی پر نہ اتر آئے۔ اسماعیل نے اندیشہ ظاہر کیا۔ کیا انتقام لے گا یار؟ غریب کے پاس گنوانے کے لیے صرف عزت ہوتی ہے، اور الحمدللہ میری عزت کا محافظ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ میرے بارے میں کیا سوچا ہے ادا؟ کب مجھے الوداع کہو گے؟ چند دن رک جا یار۔ نئے شادی شدہ جوڑے کا اکٹھے سفر کرنا ہمارے علاقے میں نیک شگون نہیں سمجھا جاتا۔ اسماعیل نے ہنس کر کہا، یہ شادی تو کہیں سال بھر بعد ہی پرانی ہوگی۔ نہیں، بس 1 ڈیڑھ ہفتہ۔ اتنا صبر کیا ہے، چند دن مزید صحیح۔ اور اسماعیل اس کی دل جوئی کی خاطر بولا، ادا زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے بہت ہیں۔ 2 ہفتے بھی بہت ہیں میاں۔ بہت برا ہوا خیرو، بہت برا۔ وڈیرے کا لہجہ تعصب سے پر تھا۔ تماچا مارا ہے اس بدبخت انورے نے ہمارے منہ پر۔ سائیں، میں نے تو بھرپور کوشش کی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ یہ چال چل جائے گا؟ ورنہ سائیں آپ کے لیے تو میں نے اپنی بیٹی کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ خیر خوش آمدانہ لہجے میں بولا، تجھے تو ہم نے اس کا صلہ دلا دیا ہے۔ 5 ایکڑ قابل کاشت زمین کم تو نہیں ہوتی، اور جہاں تک تیری بیٹی کی عزت کا تعلق ہے تو اس کے پہلے ہی اتنے چرچے ہیں، مزید کیا فرق پڑے گا؟ سائیں، میرا مطلب احسان جتلانا تو نہیں تھا۔ وڈیرے کے تیور دیکھ کر خیرو جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ آپ کے کام آنا تو میرے لیے باعث سعادت ہے، میرا مقصد تو اپنی بے بسی کا اظہار تھا۔ ہم بے بس نہیں ہوا کرتے خیرو، شادی کر لی ہے زلیخا نے تو کیا ہوا؟ ہماری قسم تو رہتی ہے نا،
اسے اپنے بستر کی زینت بنانے کی۔ وڈیرا خباثت سے ہنسا اور خیرو جلدی سے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا، جی سائیں۔ تو پھر بندوبست کرو نا اسے ہمارے پاس لانے کا۔ مگر کیسے سائیں؟ وہ ناعاقبت اندیش تو پہلے بھی مان نہیں رہا تھا، اب کہاں مانے گا؟ کیا اس کے بہنوئی سے بات کریں؟ نہیں بھائی، اٹھا کر لے آؤ۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ سیدھی انگلی سے کام ہو جائے، اب اگر انگلی ٹیڑھی کرنی پڑ رہی ہے تو مجبوری ہے، ہم اپنی خواہش سے تو دستبردار نہیں ہو سکتے نا۔ بالکل سائیں، سچل گامے اور غفورے کو ساتھ لے جانا۔ آج چلے جائیں؟ آج پروگرام بنا لو، ایک دفعہ ان کے گھر کو بھی باہر سے دیکھ لو، بلکہ یوں کرو، نوراں کو وہاں بھیج کر سب کچھ تفصیل سے معلوم کر لو۔ بہرحال کام یہ کل تک ہر حال میں کرنا ہے، اب مزید انتظار مشکل ہے، ویسے بھی اندیشہ ہے کہ کہیں وہ انہیں شہر نہ بھیج دے۔ ٹھیک ہے سائیں، خیر دین نے ہاتھ باندھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس اب جاؤ اور ان تینوں سے مل کر پروگرام کو حتمی شکل دو۔ اور خیر دین جی وڈیرا سائیں کہتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ عاطف عرفان کی اطلاع پر آدھے گھنٹے میں ہی جائے حادثہ پر پہنچ گیا تھا۔ پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکٹر کی لاش اٹھا لی تھی، البتہ اس کی بائک اور اس کے جسم سے بہنے والا خون اسی طرح پڑا تھا۔ عرفان اسے وہیں تماشا دیکھنے والی عوام میں کھڑا نظر آیا۔ عاطف کو دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آ گیا۔ دو بندے تھے سر، موٹر سائیکل پر سوار۔ الیاس ان کے پیچھے ہی گیا ہے، بلکہ اس نے ان کی رہائش گاہ بھی دیکھ لی ہے۔ ہاں، مجھ سے بھی اس کی بات ہو چکی ہے، لیکن میں نے سوچا جائے حادثہ دیکھتا چلوں۔ میں نے سب جائزہ لے لیا ہے سر، یہاں ایسی کوئی چیز نہیں جو ہمارے کام کی ہو۔ تو چلو پھر الیاس کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور عرفان فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیوں گھوم رہے تھے؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ سر ہم ایئرپورٹ جانے کے ارادے سے نکلے تھے، ہم دونوں بھی بائک پہ تھے۔ دونوں مجرم ہم سے 20-25 گز آگے ہوں گے۔ مقتول اپنے کلینک سے غالباً گھر کے جانے کے لیے نکلا تھا، بمشکل اپنی موٹر سائیکل ہی سٹارٹ کر سکا تھا کہ قاتل کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ میں نے الیاس کو تو ان کے تعاقب میں بھیج دیا، البتہ خود مقتول کی مدد کے لیے رک گیا، لیکن جب تک میں اس کے قریب پہنچتا وہ ہر قسم کی مدد سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ قتل کی وجہ پہ آس پاس کے دکانداروں نے کوئی رائے زنی کی ہو؟ مقتول کا تعلق ایک اقلیتی فرقے سے تھا اور اکا دکا دکاندار اسے عاشقان صحابہ گروپ کی کارروائی سمجھ رہے تھے۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ میرا خیال اس سے کافی مختلف ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب واضح ہے، ابھی آپ کے انتظار میں قریبی دکان میں خبروں سے مستفید ہوتا رہا ہوں۔ نیوز کاسٹر کے مطابق عاشقان صحابہ گروپ نے اس قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور حسب معمول بذریعہ فون یہ اطلاع پہنچائی گئی ہے۔ عرفان کے انداز پہ عاطف مسکرا پڑا۔ یار میں نے تمہاری رائے پوچھی ہے، محرم کی آمد ہے اور فرقہ واریت کا طوفان تو گرم کرنا پڑے گا۔ گڈ، میرا بھی یہی خیال ہے۔ مزید ان مرغوں کی گرفتاری پر پتہ چل جائے گا۔ سر یہ میڈیا والے اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں؟ نہیں، لیکن عوام تو ہوتے ہیں جن کے لیے یہ خبریں نشر کی جاتی ہیں۔ یہ بات عاطف کے ہونٹوں پر تھی کہ موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی الیاس، وہ سرسری نظر موبائل سکرین پر ڈالتا ہوا بولا، سر ایک بندہ کہیں جانے کے لیے فلیٹ سے باہر نکل آیا ہے جبکہ دوسرا اندر ہی ہے۔ اس کے پیچھے جاؤں یا؟ ہاں اس کے پیچھے چلے جاؤ، دوسرے کے لیے ہم پہنچنے والے ہیں۔ اوکے سر۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ فلیٹ نمبر کون سا ہے؟ دوسری منزل، فلیٹ نمبر 15 سر، عرفان جلدی سے بولا اور عاطف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، اس لیے ان پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے اس کو پکڑ کر پوچھ گچھ کے لیے لے چلتے ہیں۔ دوسرے کے تعاقب میں ویسے ہی الیاس ہے، اس کی مدد کے لیے عمران کو بھیج دیتے ہیں، دونوں اسے سنبھال لیں گے۔ ٹھیک ہے، عمران کو فون کر دو، عاطف مختصراً بولا۔ جیسے ہی عرفان فون کر کے فارغ ہوا، وہ دونوں سیڑھیوں سے اوپر کی جانب بڑھ گئے۔ 15 نمبر فلیٹ کے سامنے رک کر عاطف نے دروازے کی سائڈ پر لگا گھنٹی کا بٹن دبایا۔ اس دوران عرفان دائیں بائیں کا جائزہ لیتا رہا۔ جی؟ دروازہ کھولنے والی ایک جوان عورت تھی۔ عاطف کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ عاطف نے جواب دینے کے بجائے جھپٹ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھنا وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کا ایکشن مکمل ہوتے ہی عرفان بھی اندر گھس آیا۔ وہ عورت کافی جاندار تھی۔ عاطف کی گرفت سے نکلنے کے لیے وہ شدت سے تڑپی اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے کوں کوں کی۔ ناک اور ہونٹ بند ہونے کے باوجود ہلکی ہلکی آواز برآمد ہوئی۔ شمی ڈیئر، کون ہے؟ اندرونی کمرے سے ایک مرد کی آواز ابھری۔ عرفان جلدی سے بیرونی دروازے کی کنڈی لگاتا ہوا آواز والے کمرے کی جانب بڑھا۔
جبکہ عاطف نے اس لڑکی کی جد و جہد سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کی کن پٹیوں پر مخصوص انداز میں دباؤ ڈالا اور وہ اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ کون ہے بے تو؟ اگر اپنے ہاتھ سر سے بلند کر لو تو شاید میری گولی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ خدا قسم 30 بور کی گولیاں بڑی مہنگی ہو گئی ہیں۔ عاطف کے کانوں میں عرفان کی چہکتی آواز آئی۔ تو تم یہ اچھا نہیں کر رہے، تم مجھے جانتے نہیں۔ وہ ایک جوان سال آدمی تھا اور شکل سے کسی یونیورسٹی کا طالب علم دکھائی دیتا تھا۔ کیا کریں یار، مجبوری ہے، عرفان جواباً بولا۔ اسی وقت عاطف کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ جی الیاس، وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ سر یہ واپس آ رہا ہے۔ اتنی جلدی؟ جی سر، پیراڈائز ریسٹورانٹ سے اس نے کوئی چیز خریدی ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے شراب ہوگی، کیونکہ ایسی بدنام جگہ پر ایسی ہی چیزیں فروخت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے آنے دو، ہم دونوں فلیٹ کے اندر ہی ہیں۔ فون بند کر کے وہ عرفان کی طرف متوجہ ہوا جو اس جوان کے سر پر پسٹل کا وار کر کے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ اس لڑکی کو بھی یہیں لے آؤ۔ عرفان سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دونوں کے ہاتھ عرفان نے ایک پتلی سی ریشمی ڈوری سے ان کے پشت پر باندھ دیے تھے۔ تم دوسرے کمرے کی تلاشی لو، عرفان کو کہتے ہوئے عاطف خود اس آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی جیب سے ایک لوڈڈ ریوالور اور ایک بڑا چاقو، بٹوا اور موبائل وغیرہ نکلا۔ اس کی تلاشی لے کر عاطف نے لڑکی کی سرسری سی تلاشی لی اور اس کے بعد کمرے کی چھان بین میں مصروف ہو گیا۔ وہ بمشکل تلاشی لے کر فارغ ہوا تھا کہ اطلاعی گھنٹی بجی۔ دونوں بجلی کی سی صورت سے دروازے کے قریب پہنچے۔ عاطف کا اشارہ پا کر عرفان نے دروازہ کھولا اور اس سے پہلے کہ آنے والا کچھ سمجھ پاتا، عرفان نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا۔ کیا کون؟ جیسے الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ عرفان کا بھرپور ہاتھ اس کی کن پٹی پر پڑا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں انہیں کندھوں پر لادے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ایک دو استفسار کرنے والوں نے ان کا سروس کارڈ دیکھتے ہی چپ سادھ لی تھی۔ میجر روہت کا زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ الو کے پٹھے، کدھر گئی تمہاری ماں؟ سر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ یوں یکدم ہوٹل چھوڑ کر چل پڑیں گے۔ تو کیا اس سے پہلے وہ تم سے ڈسکس کرتے پھر ہوٹل چھوڑتے؟ جی نہیں سر، مجھے اس وقت ٹوائلٹ کی حاجت ہوئی۔ مجھے جھوٹ اور جھوٹے آدمی سے نفرت ہے کنیا۔ سر وہ میں ہاں ہاں سچ بول دو کہ تم سو رہے تھے اور وہ سویرے سویرے کوچ کر گئے۔ جی سر، کنیا سر جھکا کر بولا۔ رندھیر، تم نے اس کی نگرانی کے لیے 2 آدمی کیوں نہیں مقرر کیے تھے؟ میجر روہت کا مخاطب کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی تھا جو پاشا کے بعد کراچی میں را کا سینئر ایجنٹ تھا۔ سر کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں تھا، یوں بھی ہر 3 گھنٹوں کے بعد ان کی بدلی ہو رہی تھی اور بندوں کی بھی کمی تھی۔ مت گھٹیا بہانے بازی کرو یار۔ روہت کا لہجہ کافی بلند تھا۔ جواباً رندھیر نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ تمہاری انہی کمیوں سے سی آئی والے پھنے خاں بنے پھر رہے ہیں۔ مہاراج پاشا کی موت کے بعد تم لوگوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ مہاراج کی گرفتاری میں اسی پاربتی کا ہاتھ تھا، ورنہ وہ اس طرح کراچی میں دن دناتی نہ پھرتی، اور تم لوگوں کی بے وقوفی سے وہ غدار گم ہو گئی۔ سوری سر، تمہاری اس معذرت کا میں اچار ڈالوں؟ سر میں اپنے تمام بندے اس کی تلاش میں لگا دیتا ہوں، ہم جلد ہی اسے ڈھونڈ لیں گے۔ بے وقوف، اب کراچی کی نقاب پوش خواتین کے نقاب اتارتے پھرو گے؟ سر وہ جس لڑکے کے ساتھ تھی اسے کنیا موہن اور دھرم ویرا اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اس کی بات پر روہت ایک لمحے کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، یوں کرو ان تینوں کی مدد سے اس لڑکے کی ایک تصویر بنوا لو اور تمام آدمیوں میں تقسیم کر دو۔ اس کے ساتھ جس ہوٹل میں وہ ٹھہرے تھے وہاں انہوں نے لازمی اپنا ایڈریس نوٹ کروایا ہوگا، وہ بھی معلوم کر لو، شاید نادانستگی میں انہوں نے اصل ایڈریس لکھوا دیا ہو۔ ٹھیک ہے سر، اوکے جاؤ، مجھے جلد از جلد رزلٹ چاہیے۔ اور رندھیر نمستے کے انداز میں ہاتھ باندھتا ہوا چل پڑا۔ تم بھی دفع ہو جاؤ۔ روہت ایک طرف سر جھکائے کھڑے کنیا سے مخاطب ہوا اور اجازت ملتے ہی وہ نمسکار کرتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ میجر روہت کی سخت گیری کی جتنی داستانیں وہ سن چکے تھے وہ ان سے کچھ زیادہ ہی سخت گیر نکلا تھا۔ بتی تو بجھا دو، اسماعیل زلیخا سے بولا۔ جلتی رہے، آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ سوتے وقت مجھے روشنی بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تو سوتے وقت بجھا دینا، وہ شوخی سے بولی۔ 2 تو بجنے والے ہیں، سونا کس ٹائم ہے؟ اتنی جلدی بھی کیا ہے، صبح کون سا کام پہ جانا ہے آپ نے؟ مطلب نکمے ہونے کے تانے دے رہی ہو؟ میں بھلا آپ کو تانے دے سکتی ہوں؟ تو یہ کیا تھا؟ آپ بھی نہ بس۔
اچھا یہ چونچلے چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جو ٹائم مل جائے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ زندگی اتنی جلدی بھی ختم نہیں ہوتی یار، وہ اس کی ناک کی پھوننگ مروڑتا ہوا بولا۔ اف، ہائے، کتنی دفعہ کہا ہے ناک کو نہ پکڑا کرو، کوکا چبھتا ہے، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ تو نہ پہنا کرو کوکا۔ نہ پہنا کرو کوکا، وہ منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ پھر کیا پہنوں؟ کچھ بھی نہ پہنو۔ اے، کچھ بھی نہ پہننے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ زیورات بھائی، تم نہ بس ہر بات کا الٹا مطلب لیتی ہو، آپ بات ہی الٹی کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ زلیخا کی بات کا جواب دیتا، اچانک ہلکا سا دھماکہ ہوا، جیسے کوئی دیوار سے کودا ہو۔ تو نے یہ آواز سنی؟ اس نے زلیخا سے پوچھا۔ کون سی آواز؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بمشکل چپل ہی پہن سکا تھا کہ کمرے کے کھلے دروازے سے دو افراد اندر داخل ہوئے جن کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں۔ کون ہو تم؟ اسماعیل دھاڑا، مگر آگے والے نے بجائے اس کی بات کا جواب دینے کے اسے مارنے کے لیے کلہاڑی سر سے بلند کی۔ اس سے پہلے کہ اس کی کلہاڑی نیچے آتی، اسماعیل کی زوردار کک اس کی چھاتی پر پڑی اور وہ اچھل کر اپنے ساتھی پر جا گرا۔ دونوں حملہ آور لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گر گئے تھے۔ اسماعیل نے اوپر والے کے پہلو میں ٹھوکر رسید کی۔ اسی دوران نیچے پڑے دوسرے آدمی نے جیب سے ایک بڑا سا چاقو نکالا، مگر ابھی تک وہ اسے کھول بھی نہیں پایا تھا کہ اسماعیل کی ٹھوکر سے چاقو اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اسماعیل نے جھک کر اس کے گریبان سے پکڑا۔ اسی لمحے کھلے دروازے سے ایک اور آدمی کلہاڑی سر سے بلند کیے اندر داخل ہوا۔ غازی شاہ! زلیخا جو ہکا بکا سارا ہنگامہ دیکھنے میں مصروف تھی، زور سے پکاری۔ نیچے پڑا شخص بھی اپنے ساتھی کو دیکھ کر اسماعیل سے لپٹ گیا تھا۔ زلیخا کو اور تو کچھ نہ سوجا، جلدی سے چھلانگ لگا کر اسماعیل کے اوپر گر گئی۔ اس کا اسماعیل کے بدن کو ڈھانپنا اور کلہاڑی والے کا اسماعیل پر وار کرنا ایک ہی لے میں ہوا تھا۔ زلیخا کے منہ سے تیز چیخ برآمد ہوئی، کلہاڑی کا تیز پھل اس کے سر میں اترتا چلا گیا۔ اوئے خیرو بے غیرتا، چھوری ہی مار دی ہے، نیچے گرا آدمی بلند آواز سے بولا۔ اسماعیل نے ایک زوردار گھونسا مار کر نیچے والے آدمی کے ہاتھ سے اپنا گریبان آزاد کروایا اور زلیخا کی طرف متوجہ ہوا جس کے سر سے خون فوارے کی مانند ابل رہا تھا۔ زلیخا! غازی شاہ مگر اس کی زبان نے ساتھ نہ دیا اور اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ اسی وقت گھر کے اندر سے انور اور اس کی بیوی دوڑتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئے۔ اس دوران حملہ آور بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کون ہے؟ کیا ہے؟ انور یہ کہتا ہوا بیٹھک میں داخل ہوا، مگر زلیخا کی حالت دیکھتے ہی اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی۔ زلیخا! اور وہ بھی اسماعیل شاہ کے ساتھ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ان کے دماغ میں تعقب کرنے کا خیال ہی نہیں آیا تھا، ورنہ شاید وہ کسی نہ کسی کو پکڑ ہی لیتے۔ وہ حادثہ ایسا نہیں تھا کہ آسانی سے بھلایا جا سکتا۔ اسماعیل کو زلیخا سے جذباتی وابستگی نہیں تھی، مگر اس کے مرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ایک دفعہ پھر اکیلا رہ گیا ہو۔ چند دن میں وہ اس کا عادی ہو گیا تھا، وہ بھی اس کے مزاج کے سانچے میں یوں ڈھل گئی تھی جیسے اسے برسوں سے جانتی ہو۔ پہلی بار اسماعیل کو محبت اور ہوس کا فرق پتہ چلا تھا، مگر اس سے پہلے کہ زلیخا کی محبت اس کے ذہن میں عورت ذات کے متعلق چھائے نظریات کو کوئی اور رخ دیتی، ان کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے حائل ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں جو ٹائم مل جائے اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے، زندگی کا کیا بھروسہ؟ اس کے ذہن میں زلیخا کی آواز گونجی اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کس طرح اس نے اس کی بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا۔ وہ شاید اسی کی بات کا برا منا کر کبھی نہ آنے کے لیے چلی گئی تھی۔ زلیخا کو مرے دوسرا دن تھا۔ انور کی بیوی کی بہن کھانے کے برتن اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر آہستہ سے بولا، باجی میں نے کھانا نہیں کھانا۔ بھائی کب تک بھوکے رہو گے؟ مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر تو نہیں جایا کرتا؟ دل ہی نہیں کرتا۔ بھائی آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا، چند لقمے ہی لے لو۔ اس نے اصرار کرتے ہوئے برتن چارپائی پر رکھ دیے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چند لقمے زہر مار کرنے پڑے۔ اسی دوران انور بھی سامنے والے ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے حیران کن حد تک خود کو سنبھال لیا تھا۔ زلیخا کے مرنے کی تھوڑی دیر بعد ہی اس نے اسماعیل سے کہا تھا، غازی شاہ وڈیرا ہار گیا ہے اور میں الحمدللہ جیت گیا ہوں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہ کاروائی وڈیرے کی ایما پر ہوئی ہے۔ وہ خبیث زلیخا کو اغوا کروانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ سونے رب نے میری عزت کی لاج رکھ لی، ورنہ ہم دونوں وڈیرے کا مقابلہ کہاں تک کر پاتے۔ اسماعیل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں بھی اسے نہیں بتایا کہ قاتل کو اس کے ساتھی نے خیرو کہہ کر پکارا تھا، جو لاریب خیر دین تھا۔
اور خیر دین سے سب کچھ آسانی سے معلوم کیا جا سکتا تھا۔ وہاں سے جانے سے پہلے وہ یہ تازہ قرض بے باک کر کے جانا چاہتا تھا، مگر اس طرح کہ انور بھی اس بارے میں بے خبر رہے۔ انور علی نے تمام عمر وہیں بتانی تھی، اور وہ اس کام سے جتنا دور رہتا اس کے لیے بہتر ہوتا۔ گاؤں کے لوگوں کو انور نے ڈکیتی کی واردات کا بتا کر جان چھڑائی تھی۔ چوری چکاری یوں بھی اس علاقے میں معمول کی بات تھی، اس لیے کسی کو شک نہیں ہوا تھا۔ تعزیت کے لیے خیر دین بھی آیا تھا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت اسماعیل کے یقین کو پختہ کرنے کا باعث بنی تھی۔ اسے دیکھ کر اسے خود پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا۔ جذبات پر قابو پانے کے لیے اسے وہاں سے اٹھنا پڑا تھا۔ ہائے! خیر دین کے منہ سے درد بھری آہ خارج ہوئی۔ وہ اس وقت تینوں ساتھیوں سمیت الٹا لٹکا ہوا تھا، اور وڈیرے کا گرگا ان کی چھترول میں مصروف تھا۔ زیادہ عنایت خیر دین پر کی جا رہی تھی۔ ہائے! خیر دین کے منہ سے ایک اور درد بھری آہ خارج ہوئی۔ سائیں معاف کر دے، اللہ دی قسمیں اس نے اس وقت اپنے شوہر پر چھلانگ لگائی جب میں وار کر چکا تھا۔ ہائے! چونکہ وڈیرے نے گرگے کو روکنے کا اشارہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وڈیرا غضبناک چہرہ لیے خاموش بیٹھا رہا، یہاں تک کہ خیر دین نے بے ہوش ہو کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وڈیرے نے ہاتھ کھڑا کر کے پٹائی کرنے والے کو روکنے کا اشارہ کیا۔ اسے نیچے اتارو۔ جلاد ہاتھ روک کر خیر دین کی بندشیں کھولنے لگا۔ باقیوں کو بھی اتار دو۔ جلاد جب خیر دین کو نیچے لٹکا چکا تو وڈیرا ایک مرتبہ پھر اسے مخاطب ہوا، اور اس نے ان تمام کی بندشیں بھی کھول دیں۔ دفع ہو جاؤ، وڈیرے کے منہ سے نکلا، اور وہ تینوں بھاگ کر عقوبت خانے سے باہر نکل گئے۔ اسے ہوش میں لے آؤ۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ جلاد سے مخاطب ہوا۔ جی سائیں کہہ کر اس نے وہیں پڑے بڑے سے ٹب سے پانی کا ایک جگ بھر کر اس پر الٹ دیا۔ خیر دین نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو فرش پر پڑا دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ خیر دین، تجھے پتا ہے تو نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ زلیخا کے خوبصورت بدن نے ہمارے بستر کی زینت بننا تھا، اور تو نے اسے منو مٹی تلے پہنچا دیا۔ سائیں رب دی سوں یہ نادانستگی میں ہوا ہے، میرا کوئی قصور نہیں۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ جیسے سائیں کی مرضی، وہ تھوک نگلتا ہوا بولا۔ میرے تو سر میں سخت درد شروع ہو گیا ہے۔ تم اس طرح کرنا کہ ذرا نادیہ کو بھیج دینا، میرے سر کی مالش کر دے گی۔ سائیں شازیہ کو بھیج دوں گا، نادیہ تو بمشکل 12 سال کی ہوگی۔ خیر بخش کے چہرے پر اپنی چھوٹی بیٹی کا ذکر سن کر تاریکی چھا گئی تھی۔ ہمیں پتا ہے اس کی عمر کتنی ہے خیرو، اور یہ مشورے اپنے پاس رکھو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جی سائیں، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ انور کے ہاں تعزیت کے لیے لازمی جانا۔ نورا کو بھی اس کے گھر بھیج کر معلوم کر لینا کہ کہیں انہیں تم پر یا تمہارے آدمیوں پر شک تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، بس اب جاؤ اور نادیہ کو شام تک بھجوا دینا۔ خیر دین ہندوؤں کے انداز میں ہاتھ باندھے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ اس کے چہرے پر چھائے تاثرات سے کسی آدمی کے لیے بھی اس کی دلی کیفیت کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا۔